بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ضلع کے لیے، خاص طور سے سبادہ والوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ ابھی ماہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ گزر چکی ہے۔ 1 محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم سب کو نظروں کے سامنے ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں اپنے گاؤں کی بات کروں، ہمارے گاؤں میں چاہے 5ویں کا معاملہ ہو یا 7ویں کا ہو یا 9ویں 10ویں کا ہو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے محرم الحرام کی حرمت کس چیز سے ہے۔ کیا محرم الحرام کی حرمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے یا کس چیز سے ہے؟ جبکہ محرم الحرام کا مہینہ تو اشہر حرم میں سے ہے، یعنی یہ وہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ کفار مکہ بھی ان مہینوں میں جنگ، قتل وغیرہ، قتال وغیرہ بند کر دیتے تھے، اور یہ اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ تو ہمیں حرمت اور اس ماہ محرم الحرام کو تو اس معنی کر جاننا چاہیے کہ اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ لیکن جو لوگ محرم کو یاد کرتے ہیں، شاید اسلامی مہینوں میں ان کو پورے 12 مہینوں میں کتنے مہینوں کے نام یاد رہتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن محرم الحرام کا مہینہ بخوبی معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ اگر اس وجہ سے ہمیں معلوم ہے تو پھر 1 محرم الحرام کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، خلیفہ 2 میں حضور کے مراد ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگا ہے، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ انہوں نے حکومت کی ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اسی طرح 1 ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، 18 ذی الحجہ کو۔ کبھی ان کی شہادت کا ماتم نہیں منایا جاتا، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو ان سے منسوب کیا ہے، اور بلوائیوں کے زمانے میں جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی، ان کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین ہی لگے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کی حرمت کا مہینہ کس وجہ سے سمجھیں؟ اگر معاملہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے تو شہادت تو بہت سے صحابہ کرام کی ہے، بہت سی اولیاء اللہ کی ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں شہید ہوئے ہیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے، جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، تمام تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ سب سے مظلومانہ شہادت اگر کسی کی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اب اگر اکھاڑے کی بات کریں تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہادت ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی تمنا کیا کرو، اور علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو شخص پوری زندگی جس کے دل میں شہادت کی تمنا کا جذبہ پیدا نہ ہو تو وہ شخص اس حال میں مرے گا کہ اس کے دل میں نفاق ہوگا۔ تو شہادت تو ایسی چیز ہے کہ جس کی تمنا کی جائے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایک شہادت پر اتنا ماتم۔ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی تھی اور ہم کب سے اب تک کا ماتم منا رہے ہیں؟ تو آپ ذرا بتلائیے کہ جب ایک شہادت پر اتنا ماتم منایا جائے گا تو کیا کسی ماں کی کوکھ سے کوئی شہید بچہ پیدا ہوگا؟ کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا؟ کوئی محمود غزنوی پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ شہادت تو ماتم کرنے کی نہیں چیز بلکہ تمنا کرنے کی چیز ہے۔ قرآن اور پھر وہ لوگ، ان لوگوں سے سوال ہے جو لوگ ماتم مناتے ہیں لغ والی پن میں، معلومات ہی نہیں ہے، ماتم منا رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں انتقال کر گئے، چلے گئے، وہ زندہ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرح زندہ ہیں۔ اور ایک جگہ
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو روزی ملتی ہے۔ بہرحال روزی کیسے ملتی ہے؟ تو شہیدوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں۔ تو اگر شہید ہے تو حضرت حسین پھر زندہ ہے، مرے نہیں حضرت حسین، پھر ماتم کس چیز کا؟ بھائی ماتم مرے ہوئے انسان کا ہوتا ہے یا زندہ انسان کا؟ اور اگر ہم مان لیں کہ مرے ہوئے انسان کا ماتم ہوتا ہے تو شریعت نے ماتم کرنے کی اجازت صرف اور صرف 3 دن کی دی ہے، چوتھے دن ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک عورت کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک ماتم منا سکتی ہے، سوگ منا سکتی ہے، لیکن وہ کسی مصلحت کے تحت ہے، وہ یوں ہی نہیں ہے۔ اور حضرت حسین کی شہادت کب کی ہے اور ہم آج تک ماتم منا رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں حضرت حسین جب شہید ہوئے تھے اور جس وقت مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت منع کیا، روکا ہے، آپ مت جائیے، اور پھر آپ جا رہے تو خواتین کو بچوں کو لے کر مت جائیے۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں، میرے قدم نہیں رک رہے ہیں۔ اور آخری ٹائم پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لوگوں، مکے والوں سے مخاطب کرتے فرمایا، لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو آخری بار حسین کا دیدار کر لو۔ اور پھر جب شہید ہو گئے ہیں، اس وقت بہت سارے صحابہ کرام حیات تھے، تابعین حیات تھے۔ یہ محرم کا جو کچھ بھی تماشا ہو رہا ہے، یہ آیا کہاں سے؟ کیا کسی سنی مسلمان کی طرف سے آیا ہے؟ کیا کسی سنی علماء کی طرف سے آیا ہے؟ اگر ہمارے بریلوی بھائی، رضا خانی بھائی ہمارے یہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تعزیہ داری اور محرم کو حرام لکھا ہے، قوالی کو حرام لکھا ہے، ڈھول باجے کو حرام لکھا ہے، تو وہ لوگ جو امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں اور ان کو اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں، تو کیا ان کے لیے اعلیٰ حضرت کی ہدایت کافی نہیں، اعلیٰ حضرت کی بات کافی نہیں ہے؟ اور پھر میں ان لوگوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، جو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے وہ بوڑھے، وہ بڑے جنہوں نے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ دیکھا ہے کہ قاری صاحب نے اپنے اس علاقے میں محنت کس طرح دین پھیلایا ہے اور کس طرح محنت کی ہے۔ اگر شاید قاری صاحب اس طرح محنت نہ کرتے اور اس طرح ہمارے پورے علاقے میں دینداری نہ ہوتی تو شاید ہم میں سے کتنے لوگ مرتد ہو گئے ہوتے، کتنے لوگ مسلمان ہی نہ ہوتے۔ یہ دینداری آئی کہاں سے؟ ایسا تو نہیں کہ آسمان سے دینداری ٹپک گئی ہے، اکابرین کی محنت ہے۔ اب جس طرح اکھاڑے میں ہوتا ہے، اس کا کوئی ثبوت لا کے پیش کر دے، اکھاڑا کس طرح جائز ہے، محرم کس طرح جائز ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جن کو نمازوں کی فکر نہیں ہے، کسی زمانے میں مسجد سے اگر غیر مسلم کا ڈھول باجا تماشا نکلتا تھا تو وہ بند کر دیتے تھے، وہ اذان کا خیال رکھتے تھے۔ اور ہمارے آج کے لوگ ہیں جن کو نہ اذان کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ارے حسین کو پکڑو تو پہلے، حسین کے دامن نہیں چھوڑو گے، پکڑے کیا حسین کے دامن؟ کیا صرف نعرہ لگانے سے حسین کے دامن آپ پکڑ لیں گے؟ حضرت حسین کی تعلیمات پر عمل کیا، حسین کے نانا کی تعلیمات پر عمل کیا۔ حسین کے نانا نے کہا ہے یہ سب منانے کے لیے۔ حسین کے نانا تو شہادت کے بارے میں تمنا کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو حسین کی نانا کی مخالفت کر رہے ہیں، حسین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا نفل ہے۔ رمضان کے روزے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس روزے کو نفل کر دیا گیا، اختیاری دے دیا گیا۔ میں ان نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو نوجوان ڈھول بجاتے ہیں، تعزیہ داری میں حصہ لیتے ہیں، محرم میں شریک ہوتے ہیں، اور افسوس اس بات پر ہے کہ میرے کچھ ایسے جاننے والے دوست ہیں جن سے میرے اچھے تعلقات ہیں اور بہت اچھی دوستی ہے۔ ہم جب ان کو جمعیت علماء کی میٹنگ میں بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ جمعیت علماء کی میٹنگ میں شریک ہوئی ہے، جمعیت علماء کیا کام کرتی کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، 100 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے۔
تعاون کرنے میں جب ان کو کہا جاتا ہے جمعیت علماء کا یہ پروگرام ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تھوڑا سا تعاون کی درخواست ہے، تعاون کیجئے، یا مدرسے والے اگر کسی کے پاس پہنچ جائے تعاون لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے، تو ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. لیکن غیر فضول خرچی جو ناجائز حرام طریقے ہیں ان میں بے شمار خرچے کرتے ہیں، خوشی سے خرچے کرتے ہیں. ارے محرم الحرام کے مہینے میں تو شہداء اسلام کے پروگرام ہونے چاہیے، شہیدوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. کیا صرف حضرت حسین ہی شہید ہوئے ہیں؟ حضرت حسین کے ابا حضرت علی شہید نہیں ہوئے؟ حضرت حسین کے خالو حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر شہید نہیں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا تھا؟ اسلام کی پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، جن کے پیشاب کی جگہ پر برچہ مار کر شہید کیا گیا تھا، کیا وہ شہید نہیں ہے؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہادت کا ماتم منایا کسی صحابی کا؟ تو ہمیں کس نے اجازت دے دی؟ کس مولوی نے کہا ہے ماتم منانے کے لیے؟ ذرا ہم بھی تو بتلائیے کس مولوی نے کہا؟ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کس حدیث، کس قرآن کے تحت، کس نبی کی تعلیمات کے تحت وہ محرم کے تعزیے کو، اکھاڑے کو، ڈھول بجانے کو جائز قرار دے رہے ہیں. میں ان نوجوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو لوگ ڈھول تاشے بجاتے ہیں، کیا مسلمان ہیں؟ کیا ایمان کسی مارکیٹ میں دکان ملتا ہے، پرچون کی دکان میں 10 روپے 5 روپے کا ایمان خرید کے لیا ہو بچوں کی ٹافی جیسے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ جس طرح کے نعرے لگا رہے تھے، میں گھر پر موجود تھا، اور جس طرح کے نعرے چل رہے تھے میں وہ بتلا رہا ہوں. شیعوں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. شیعوں سے کیا ہمدردی آپ کی ہونی چاہیے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے، اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے شیعہ کون، ان کے کیا عقیدے ہیں. ایک نعرہ لگ رہا تھا، پنج تن سے نسبت ہے، حسین ہمارا ہے، کربلا ہمارا ہے، اور حشر میں یہی جذبہ کام آنے والا ہے. میوزک کے ساتھ نعرہ بج رہا ہے. میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اکھاڑے میں وہ لوگ جن کی داڑھی سفید ہو گئی ہیں اور شرم نہیں آ رہی کھیلنے میں ان کو. ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کسی بزرگ کو، کسی بارش جس کی داڑھی سفید ہوگی اس کو عذاب دینے میں اللہ کو شرم آتی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں اور مزے سے کھیل رہے ہیں. اور اگر اہل بیت سے اتنی محبت ہے تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اور اگر حضرت حسین سے محبت ہے تو حضرت حسن اور حسین کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی محسن رضی اللہ عنہ ہے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت محسن کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر حضرت علی سے محبت ہے، حضرت علی نے 9 شادیاں کی ہیں، اور ان 9 شادیوں کے اس میں تقریباً 27 یا 33 اولاد کا تذکرہ آتا ہے. کتنے بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے کون ہیں؟ انہی کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں. حضرت حسین کے کتنے سگے 4-5 سگے بھائی شہید ہوئے ہیں جو حضرت علی کی دوسری بیویوں سے تھے. خالی ایک نام عباس علم بردار کا آتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نعروں کو یاد کر رہے ہیں لو والی پن میں. ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے گاؤں کو، ہم اپنے ایمان کیسی حفاظت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. ایمان نہیں بچے گا. کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لیجئے، شرم آنی چاہیے، شرم کیجئے. ملک کے حالات کی ذمہ دار ہم کسی دوسرے کو ٹھہراتے ہیں، اور ہم جس اسلام کو مٹا رہے ہیں، ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم قرآن کو ختم کر رہے ہیں. نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ اور ہم کہہ رہے ہیں مردہ ہے. کسی کا باپ مر جائے گا ڈھول تاشے بجائیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ حضرت حسین کو ایک طرف آپ شہید کہہ رہے ہیں اور ایک طرف ڈھول تاشے بجا رہے ہیں. اللہ عقل میں آنے والی بات ہے. اور پھر میری وہ خواتین، وہ مائیں اور بہنیں، ذرا سے تماشا ہوا، اوڑا نقاب چلی گئی. ارے بھائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلا ضرورت عورتوں کو گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے. کون سا اسلامی کام ہے جس کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں؟
اچھا ذرا بتلائیے وہ لوگ جو تعزیہ پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں, پلنگ پر چڑھاوا چاہتے ہیں, ہم میں اور بت پرستی میں, تعزیہ داری بت پرستی میں فرق کیا ہے؟ لکڑی سے, کاغذ سے بنائے ہوئے تعزیے کو ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں, اس سے منت مانگتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتے ہیں, بت بناتے ہیں, کیا وہ شرک ہے؟ اور یہ شرک نہیں ہے. اگر بت بنانا شرک ہے, اگر بت کی پوجا کرنا شرک ہے, تو تعزیہ داری بھی شرک ہے, یاد رکھیے. اور یہ شرک ہے, اور شرک کے بارے میں قرآن کا صاف اعلان ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیں گے, لیکن شرک کو نہیں معاف کریں گے. بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن محرم الحرام میں جس طرح کے تماشے ہوتے ہیں, جس طرح کے نوٹنکیاں ہوتی ہیں, ڈی جے بجتا ہے, اور وہ کارٹون بنانے لگے ہیں. ابھی اس سال تو وہ گھاس پھوس کو کسی بچے کے اوپر بنا کے اور کس طرح کا کارٹون بنایا, گروپ میں ویڈیوز آئی ہوں گے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. جو لوگ آگ کھیلتے ہیں, اس کا تعلق ذرا بتلا دیں, اسلام سے اس کا تعلق کیا ہے؟ جو لوگ آگ کھیلتے ہیں, بمبئی میں لوگ کھیلتے ہیں, گروپ میں ڈال رہے ہیں, مانو بہت بڑا تیر مان لیا اور کربلا کا میدان یہی فتح کر کے آ رہے ہوں. گاؤں والے وہ لوگ جو دیندار ہیں, اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, بنا رہے ویڈیو اور لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں, یعنی گناہ میں سب کو شامل کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں. ایسی کیسی دینداری ہے؟ اور میری ان گھر والوں سے, معاف کریے گا اگر میری بات کسی کو بری لگے, یہ میرے جذبات ہیں, اور بطور عالم ہونے کی ایک ذمہ داری کہ میں اپنی بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. رہونیا کے آس پاس کے گھر والے, وہ جن کے گھر میں لوگ چڑھ کر, خواتین چڑھ کر اور یہ غیر اسلامی عمل دیکھتی ہیں, ناجائز و حرام چیز دیکھتی ہیں, سب کے سب گنہگار ہیں, سب کو گناہ ملے گا. آپ لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول کے دکھا رہے ہیں, آپ لوگ بھی گنہگار ہیں. بند کیجئے, آپ کی قبر میں آپ کے حالات کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا. سال 2 سال بعد خود کی اولاد بھول جاتی ہے, دوسرا کیسے آئے گا؟ خود کے گناہ کیا کم پڑ گئے جو دوسرے کو گناہ کو ہم اپنے بوجھ میں اپنے سر پہ لاد رہے ہیں؟ میری گزارش ہے گاؤں کے ان سمجھدار لوگوں سے, ان نوجوانوں سے, کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیجئے, ختم کیجئے اس معاملے کو. یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ پرمپراؤں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. آج ڈی جے بج رہا ہے, جس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں, کل آنے والے وقت میں کچھ اور ہوگا, کچھ اور بڑھا جائے گا. کون فکر کرے گا ایمان کی؟ کوئی ضمانت دے سکتا ہے اپنے بچوں کے ایمان کی؟ میری گزارش ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. محرم الحرام کے مہینے میں شہداء اسلام کے پروگرام کرنا چاہیے, صحابہ کی فضیلت پر بیان ہونا چاہیے, صحابہ کرام کی شہادت پر بیان ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے بچوں کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, دودھ پیتے بچوں کو دے رہی, اور کیا کہہ رہی؟ اللہ کے رسول اس بچوں کو جنگ میں لے جائیے. اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا, اس کا کیا کام ہے جنگ میں؟ یہ تو بھی چھوٹا ہے, اس کو پہلے بڑا کرو, پالو پوسو, جب بڑا ہو جائے پھر بھیجیے گا. تو انہوں نے برجستہ کہا, اللہ کا رسول اس کو آپ لے جائیے, اس کام میں آپ کے کام آئے گا, اس طرح کہ جب آپ کی طرف تیر آئے گا تو آپ اس کو ڈھال بنا لیجئے گا, تیر اس کے سینے پر لگ جائے گا, اس پر لگ جائے گا, آپ پر نہیں لگے گا. یہ نبی کی محبت یا حسین نے کہ پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. یہ تماشا خالی نعرے تک محدود ہو گئے, نہ نماز سے مطلب ہے, مسالہ کھا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت سے مطلب نہیں, صحابہ کی تعلیمات سے مطلب نہیں, خود حسین کی تعلیمات سے مطلب نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت حسن حسین بھوکے پیاسے تھے, ایک مرتبہ صدقہ کی کھجوریں آ گئی, حسن اور حسین نے اپنے منہ پہ رکھ لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی ڈال کے نکال لیا تھا. ہم میں سے کتنے لوگ حرام مال کھاتے ہیں, دوسرے کا ناجائز چھینا ہوا مال کھاتے ہیں. کبھی سوچا حسین کی تعلیمات ہے, صرف 10 دن محرم بنا لینا حسین کی تعلیمات ہے. یاد رکھو ہم اپنے حالات کے خود ذمہ دار ہیں, کوئی ذمہ دار نہیں. ظالم حکمران ہم پر ہمارے حالات کی وجہ سے مسلط ہیں, اور ہم دوسروں کو حالات کا ذمہ دار بتلاتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. بس یہی چند باتیں دی, یہ میرے جذبات ہیں, یہ میری باتیں ہیں.
اگر کسی کو اس سے تکلیف پہنچے، بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بطور ایک عالم ہونے کی ذمہ داری کے ہم نے آج بھی یہ بات کہی ہے اور کل بھی کہتا رہوں گا، آگے بھی کہوں گا، مجھے کسی کا ڈر، کسی کے ملامت کا خوف نہیں ہے۔ اور وہ میرے گاؤں کے اتنے بے شمار عالم ہیں، حافظ ہیں، میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے، ان عالموں سے، ان مفتیان کرام سے گزارش کرتا ہوں، کم از کم آپ اپنے گھر والوں سے شروع کیجئے۔ محرم میں بھیجنے سے، تعزیہ داری دیکھنے سے، ڈھول بجانے سے، آپ کے حلقہ سر میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ریلیشن میں جو لوگ، ان کو منع کیجئے، ان کو سمجھائی بجھائیے اور یہ حرام چیزوں کو ختم کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ جزاک اللہ۔